السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خطبات اسلامک آفیشل۔ سامعین محترم، دنیا کا کون سا ایسا کام ہے جو حل نہ ہو سکے؟ آج جو میں آپ کو وظیفہ دے رہا ہوں وہ انتہائی مجرب اور انتہائی فل پاور وظیفہ ہے، جس کو کرنا بھی آسان ہے، اور آپ کے جو جتنے مسئلے مسائل ہیں کسی ایک ہی وظیفے سے حل ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی آپ کا جائز مسئلہ ہے، یا کوئی آپ کی پریشانی ہے، یا کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، اگر آپ کو کوئی مالی تنگی ہے، آپ بچوں کے رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں، بس آپ نے اس وظیفے کو ہمیشہ پڑھنا ہے، ہمیشہ آپ نے زندگی کا حصہ بنا لیں، پھر زندگی بھر اس کے جو فیوض و برکات آپ کو ملیں گے آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ دیکھیں، اللہ رب العزت نے قرآن سمیت 4 کتابیں نازل فرمائیں، اور اس کے علاوہ مختلف جو انبیاء ہیں ان پر صحیفے نازل فرمائے۔ تمام صحیفوں اور تمام چاروں کتابوں کا جو نچوڑ ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اب اس سورت کی اہمیت کا آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ہر وہ عبادت کہ جس کے اندر رکوع اور سجود ہے، جب تک سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی جائے وہ عبادت ہی نہیں ہوتی۔ یعنی کہ جب تک آپ سورۃ الفاتحہ نہ پڑھیں عبادت ہوتی نہیں ہے۔ جیسے کہ نماز ہے، اگر آپ اس کے اندر سورۃ الفاتحہ کی تلاوت نہ کریں تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ اسی طرح نفلی عبادت ہے، سنتیں ہیں، لیکن جتنی بھی رکوع اور سجود والی عبادات ہیں، جب تک سورۃ الفاتحہ کی تلاوت نہ کی جائے وہ عبادت ہی نہیں ہوتی۔ تو کتنی اہمیت اور فضیلت والی یہ سورت ہے، اللہ نے اس کے اندر کتنی پاور رکھی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ دعا ہے۔ سورۃ الفاتحہ دعا ہے، اگر کوئی بیمار ہے، کوئی مریض ہے، پڑھ کر آپ اس کو دم کریں اس کو شفا ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اس کو زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسائل کو حل فرما لیتا ہے۔ ہمارے وظائف کی ایجاد کے لیے لازمی ہے کہ اگر آپ تک چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ کی نیت سے لائک اور شیئر کریں، کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور سلام کا جواب لازمی دیا کریں۔ یہ آج کا جو وظیفہ ہے بالکل آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، نہ تو اس کے لیے جگہ کا ہونا لازمی ہے، ایک ہونا لازمی ہے، نہ مقام ایک ہو، نہ وقت، بس بالکل آسان سا ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ ہر نماز کے بعد کرنا ہے، اور اس وظیفے کو کرنے میں ٹوٹل آپ کو 5 سے 6 منٹ لگتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اول اور آخر 3 مرتبہ درود پاک، درمیان میں سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، 4 رکوع 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر پھونکیں، اور اپنے ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیریں جہاں تک کہ آپ کے ہاتھ پہنچتے ہیں۔ اس کے بعد اول اور آخر 11 مرتبہ درود پاک، اور درمیان میں سورۃ الفاتحہ جو طریقہ ہم بتا رہے ہیں اس طریقے سے 11 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر بار آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو الحمدللہ رب العالمین کی جو لام ہے اس کے ساتھ ایک تو جوڑنا ہے، اور دوسری اس کے اندر بات یہ ہے کہ آخر میں آمین ہر بار آپ نے پڑھنا ہے۔ اور تیسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ جب آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نہیں پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب یہاں آپ پہنچیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس آیت مبارکہ کو آپ نے 11 مرتبہ دہرانا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ 11 مرتبہ جب ہو جائے گا تو اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. یہ اب ایک مرتبہ ہو گئی. اسی طرح آپ نے اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے. پڑھ کے اس کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے آباء و اجداد، آپ کے صحابہ کرام، صحابیات، ازواج مطہرات کو احصال ثواب کر کے اللہ کے حضور آج ان کے سارے کے ساتھ دعا کرنی ہے. ہر نماز کے بعد اپنی زندگی کا معمول بنا لیں. انشاءاللہ تعالی ہر تمام مصیبتوں سے بھی آپ محفوظ رہیں گے. جادو سحر بھی ختم ہو جائے گا. اگر کوئی جادو سحر بندش کرنے کی کوشش کرے گا تو سب کچھ اس کی طرف لوٹ جائے گا. اور جتنے بھی موذی امراض ہیں ان سے آپ محفوظ رہیں گے. اگر آپ کو کوئی مرض لگ چکا ہے تو آپ پانی کو دم کر کے وہ مریض کو پلائیں. انشاءاللہ تعالی چند دنوں کے اندر وہ مرض جڑ سے ختم ہو جائے گا. تو ہمارے بتائے ہوئے وظائف کو کریں، فائدہ اٹھائیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. ہمارے وظائف کی یاد کے لیے لازمی ہے کہ اگر آپ تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم چینل سبسکرائب کر لیں. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاری کرنے سے لائک اور شیئر کریں. کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور سلام کا جواب لازمی دیا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.